ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جہاں بھی ہو، جس طرف بھی تم جدھر بھی منہ کر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، ادھر ہی اللہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر اس کے شان نزول میں تمام مفسرین نے 3-4 اقوال لکھے ہیں۔ امام ابن کثیر نے ایک قول کو راجح کہا ہے، کسی کو امام معلم التنزیل میں علامہ بغوی نے راجح کہا ہے، کسی کو تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرمایا ہے، مفتی اعظم پاکستان نے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی، تمام مفسرین نے یہ 3-4 اقوال لکھے ہیں، لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جتنے بھی اقوال ہیں، ویسے مشہور 5 اقوال ہیں کہ ان کا شان نزول یا اس کی تفسیر یہ ہے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کو ایک ہی جگہ لکھ دیا ہے۔ یہ 10 اقوال ہیں، کچھ اس میں ضعیف بھی ہیں اور جو ہیں وہ مضبوط بھی ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، حضرت عبداللہ ابن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو تاریک رات میں جب اتنا اندھیرا چھا جائے کہ پتہ نہ چلے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو تحری اور کوشش کر کے قبلہ متعین کر لیں، پھر اس طرف منہ کر کے، یعنی بادل وغیرہ کو بارش کا ایسا نظام ہو کہ پتہ نہ چلے، سفر میں ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، تو تحری اور کوشش کر کے قبلہ متعین کر لیں، پھر اس پر وہ نماز پڑھ لیں، بعد میں پتہ چلے کہ قبلہ تو دوسری طرف تھا تو نماز ہو گئی۔ یہ اس شخص کے متعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے نماز پڑھی قبلہ ایک متعین کر کے، صبح کو پتہ چلا کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس پر قول ائمہ نے اس پر مسائل اخذ کیے ہیں کہ قبلہ بارش کی وجہ سے، بادل کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے قبلہ متعین نہ ہو، تو یہ مسئلہ یہی ہے۔ تمام ائمہ کا اس پر اختیار ہے، اس پر اجماع ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے، حضرت سفیان ثوری، حضرت عبداللہ ابن مبارک، امام احمد بن حنبل، حضرت اسحاق، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، تمام کا یہی ہے کہ جب اگر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا اختلاف کرتے ہیں، فرمایا اگر یہ نماز کے وقت کے اندر پتہ چل جائے کہ قبلہ دوسری طرف تھا تو وہ دوبارہ نماز لوٹا لے، مستحب ہے، لیکن پہلی والی نماز ادا ہو گئی۔ امام شافعی کہتے ہیں قبلہ شرط ہے، اس لیے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسافر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اور نفلوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ جس طرف چاہے مسافر، اس کی سواری جس طرف جا رہی ہے وہ اس طرف منہ کر کے نماز ادا کر لے، نوافل پڑھ لے تو اس کے نوافل ہو جائیں گے۔ یہ نوافل کے لیے خاص ہے، یہ فرائض کے لیے نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں مکہ سے مدینہ، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ نوافل پڑھ رہے تھے، اور سواری جس طرف بھی رخ کرتی تھی آقا علیہ السلام اسی طرف اپنا چہرہ کر لیتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اب یہ مسافر سفر پہ ہے، اس کو قبلے کا پتہ نہیں ہے، اور اس کی سواری ایسی ہے کہ وہ سواری اگر تو اس پہ رخ تبدیل کر کے آسانی کے ساتھ بیت اللہ کی طرف کر سکتا ہے تو بیت اللہ کی طرف ہی منہ کرے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ اس میں وہ جدھر بھی رخ کرے گا بیت اللہ ادھر ہی ہے، اس کا جس طرف بھی سواری ہوگی
اور اس میں اختلاف ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وہ سفر وہ ہو جس کو مسافرت کہتے ہیں، اور دوسرا سفر نہیں ہے، یعنی جس میں مسافر نہ ہو، اس سے کم، یعنی 77 کلومیٹر سے کم ہو، 48 میل سے کم ہو، تو وہاں ایسا نہیں ہے۔ لیکن ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے، چاہے شہر کے اندر ہو شہر کے باہر ہو، جب سفر کے لیے نکل گیا تو یہ اس کا یہی حکم ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ نجاشی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جب نجاشی پر جنازہ پڑھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ پڑھا تو بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا، اس نے تو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ہی نہیں پڑھی، وہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ اللَّهُ، وہ جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھتا تھا اللہ اسی طرف ہے۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے 16-17 ماہ ہم نے نمازیں ادا کی، یہود کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، جب یہود مائل نہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عرض کی قبلہ تبدیل ہو گیا، وہ اگلے سپارے میں آ جائے گا، تو پھر یہود نے طرح طرح کی باتیں کی کہ دیکھو جی ان کا قبلہ ہی بدلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تو ہر طرف ہے، یہ تو سمت متعین کرنا ایک امت کے اجماع کے لیے ہے کہ اجتماع ہو جائے ایک طرف کے لیے، ورنہ نہ بیت اللہ نہ بیت المقدس اس کی عبادت نہیں کی جاتی، انہیں سجدہ نہیں کیا جاتا، سجدہ تو اللہ کے حکم کو کیا جاتا ہے، وہ بیت المقدس کی طرف ہو بیت اللہ کی طرف ہو۔ تو یہ اللہ ہر طرف ہے، یہ کھلا اس لیے نہیں چھوڑا، کچھ لوگ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے، کچھ اس طرف، تو اجتماعیت نہیں رہے گی۔ اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے ایک طرف کا حکم دے دیا، جب بیت المقدس کا حکم تھا تو وہ افضل تھا، جب بیت اللہ کا حکم ہو گیا تو وہ افضل ہے، اللہ تو ہر طرف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، وہی سما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، یہ اس آیت کے ساتھ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اب بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن علماء نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ایک چھٹا قول یہ ہے کہ امام مجاہد اور امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور امام مجاہد اور جبیر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے وہی مراد ہے، محکم آیت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مشرق کی طرف بھی آپ ہو، مغرب جہاں بھی ہو، آپ کو چہرہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، تو اللہ وہاں بھی ہے، بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا یہ مراد ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ادعونی استجب لکم والی نازل ہوئی تو پھر لوگوں نے کہا اب ہم کس طرح منہ کر کے دعا کریں اللہ سے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی چہرہ کر کے دعا کرو گے میں اسی طرف ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو اسی پر حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب شہید کیا جانے لگا تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا چہرہ بیت اللہ سے پھیر دیا، یہ حجاج بن یوسف نے، تو انہوں نے جس طرف بھی نماز چہرہ کیا اسی طرف نماز پڑھ کے یہی آیت پڑھی تھی کہ اللہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ اللَّهُ، اللہ تو ہر طرف ہی ہے، آپ جس طرف میں ہمارا، یعنی ان کا مسلک اور مذہب یہی تھا۔ اور یہاں وجہ سے مراد ذات خدا بندی ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، تو وجہ سے مراد ذات خدا بندی ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا